السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الملک جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنی ذات میں ہر موجود سے مستغنی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الملک جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنی ذات اور صفات میں ہر موجود سے مستغنی ہے۔ ہر موجود اس کا محتاج ہے، بلکہ کوئی چیز اپنی ذات میں، صفات میں، وجود میں، بقاء میں، عرض کسی بات میں اس سے مستغنی نہیں۔ موجود کا وجود اس سے ہے، غرض کسی بات میں اس سے مستغنی نہیں۔ موجود کا وجود اس سے ہے یا اس کے ساتھ منسوب ہونے والی کسی دوسری شے سے ہے۔ اس کے سوا ہر چیز اپنی ذات و صفات میں اس کی مملوک ہے اور وہ ہر چیز سے مستغنی ہے۔ الغرض ایسی ذات ملک مطلق ہے۔ رسائل امام غزالی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہی حقیقی طور پر رب کہلانے کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور رب ہے ہی نہیں۔ وہ تمام پالنے والوں کا پالنے والا، تمام سلطنت کا مالک اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت تمام پالنے والوں کا بھی رب ہے، تمام بندوں کا معبود، تمام سلطنتوں اور بادشاہوں پر اس کی بادشاہت ہے، تمام بندوں پر اسی کا حکم چلتا ہے، وہی ان کا مالک اور ان کا رازق ہے۔ اس ذات کے علاوہ کوئی خالق اور رازق نہیں ہے۔ مخلوق اگر کسی چیز کی مالک ہے بھی تو اسے اللہ رب العزت کی جانب سے عارضی طور پر مالک بنایا گیا ہے، حالانکہ جس وقت وہ دنیا میں آئے تو وہ کسی چیز کے بھی مالک نہ تھے، اور جو ملکیت انہیں اب حاصل ہے یہ ملکیت بھی عارضی ہے۔ کسی بھی وقت ان کی ملکیت زائل ہو سکتی ہے، اور ان کی ملکیت بھی چیدہ اشیاء پر ہے، جبکہ مالک جل جلالہ کی ملکیت اس کے برخلاف کائنات کے ذرہ ذرہ پر ہے۔ تو خالق اور مخلوق کی صفات میں یہی فرق ہے۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ حقیقی مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے کا وہی ذات پاک ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، ان کی نشو و نما کی، تربیت کی، اور جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے، ظاہر پر بھی، باطن پر بھی، زندہ پر بھی، مردہ پر بھی، اور جس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، بخلاف انسان کی ملکیت کے کہ وہ ابتدا اور انتہا کے دائرے میں محدود ہے، پہلے نہیں تھی اور پھر نہ رہے گی۔ نیز اس کی ملکیت اور تصرف اشیاء کے ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں، زندہ پر ہے، مردہ پر نہیں۔ اس لیے تمام اہل بصیرت کے نزدیک صرف روز جزا کی نہیں بلکہ دنیا میں بھی تمام کائنات کی حقیقی ملکیت صرف اور صرف مالک جل جلالہ کی ہے۔ اگرچہ حقیقی اور مکمل ملکیت تمام کائنات پر صرف پروردگار عالم ہی کی ہے، لیکن اسی نے اپنے کرم اور حکمت بالغہ سے ایک قسم کی ناقص ملکیت انسان کو بھی عطا فرما رکھی ہے، اور دنیا کے قوانین میں اس کی ملکیت کا کافی احترام بھی کیا گیا ہے۔ دنیا میں انسان مال و دولت کا مالک ہے، زمین و جائیداد کا مالک ہے، کوٹھی، بنگلہ اور فرنیچر کا مالک ہے، حشم و خدم کا مالک ہے، اور یہ ناقص سی ملکیت جو اس کو محض آزمائش کے لیے دی گئی تھی، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے اس کو یاد دلایا گیا ہے کہ اس ناقص سی ملکیت سے دھوکہ نہ کھانا۔ فرمایا، مالک یوم الدین، یعنی یہ ملکیتیں اور سب تعلقات اور روابط صرف چند روز کے لیے ہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی کسی چیز کا ظاہری طور پر بھی مالک نہ رہے گا، نہ کسی کا خادم رہے گا، نہ مخدوم، نہ کوئی کسی کا آقا رہے گا، نہ غلام کائنات کی ملک، اور تمام ملک صرف ایک ذات پاک اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا۔ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک بچے نے اپنے والد سے آ کر کہا کہ مالک مکان آئے ہوئے ہیں۔ والد نے بچے کی تربیت کرتے ہوئے سمجھایا، بیٹا یوں نہیں کہتے، اس لیے کہ مکان کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں، ان کی طرف عارضی نسبت کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب مکان آئے ہوئے ہیں۔
بچپن سے یہ ذہن بنایا جائے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ آج جس کے قبضے میں یہ چیز نظر آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے قبضے میں دی ہے، اور یہ قبضہ اور یہ ملکیت عارضی طور سے اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس سے لے لے اور جب تک چاہے اس کو دیے رکھے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں اپنا ایک قصہ لکھا ہے کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو ماں نے میرے لیے ایک چھوٹا سا خوبصورت تکیہ بنا دیا تھا، جیسا کہ عام طور پر بچوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ مجھے اس تکیے سے بڑی محبت تھی اور ہر وقت میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ایک دن میرے والد صاحب لیٹنا چاہ رہے تھے، ان کو تکیے کی ضرورت پیش آئی تو میں نے والد صاحب سے کہا، ابا جی میرا تکیہ لے لیجئے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا تکیہ ان کو اس طرح پیش کیا جس طرح کہ میں نے اپنا دل نکال کر باپ کو دے دیا۔ لیکن جس وقت یہ تکیہ میں نے ان کو پیش کیا، اسی وقت والد صاحب نے مجھے ایک چھپت رسید کی اور کہا کہ ابھی سے تو اس تکیے کو اپنا تکیہ کہتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تکیہ تو در حقیقت باپ کی عطا ہے، لہٰذا اس کو اپنی طرف منسوب کرنا یا اپنا قرار دینا غلط ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت تو مجھے بہت برا لگا کہ میں نے تو اپنا دل نکال کر باپ کو دے دیا اور اس کے جواب میں باپ نے ایک چھپت لگا دی، لیکن آج سمجھ میں آیا کہ کتنی باریک بات پر اس وقت والد صاحب نے تنبیہ فرمائی تھی، اور اس کے بعد سے ذہن کا رخ بدل گیا۔ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں پر ماں باپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے، تب جا کر بچے کی تربیت صحیح ہوتی ہے اور بچہ صحیح طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ آپ بیتی